بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں اساتذہ اور طلباء سے خطاب میں کہا، پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ناقابل تردید ہے۔ آبی دہشت گردی ناقابل قبول اور قانونی طور پر بے بنیاد ہے۔ معرکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قومی قیادت میں عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوششوں کو ناکام بنانے کے دشمن کے عزائم کو شکست دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آپریشن بنیاد المرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی۔ Nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed۔ وزیر اعظم کا سنتاز معاہدے پر مودی کو کھلا پیغام۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت نے سنتاز معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت کو واضح طور پر ریڈ لائن کا علم ہونا چاہیے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے۔ اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار بنانے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مزید بولے، ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ زہریلی گیسوں کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے بھارتی عزائم کو عالمی فورم پر بے نقاب کر دیا۔ ہانگ کانگ میں عالمی تنظیم سے خطاب میں کہا، بھارت علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت نے بلا جواز فوجی جارحیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنا ہوں گے۔ چین کی مشرق اور مغرب کے درمیان خلیج کو کم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی 10 روز سے کم عرصے میں دوسری ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ مودی کی اپنی جماعت نے 5 طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا، چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے، مگر ان کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات ممکن نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال، کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے؟ وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ جنگ بندی کے لیے پاؤں پکڑنے والے بھارت کا راہ فرار۔ کانگریس رہنما ششی تھرور نے ٹرمپ کے ثالثی کردار کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا، امریکی صدر نے صرف پیغامات اور بات چیت کا کردار ادا کیا، یہ ثالثی نہیں۔ ٹرمپ میں صدر کے اوصاف نہیں۔ دفاع ماہرین کا کہنا ہے بی جے پی ششی تھرور کی اہلیہ کے قتل کیس کو بطور بلیک میلنگ استعمال کر رہی ہے۔ بیجنگ بیٹھک کے بعد پاک افغان تعلقات میں ترقی۔ پاکستان کا افغانستان میں ناظم الامور کو بطور سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایکس پہ اسحاق ڈار نے کہا، 19 اپریل کو کابل کے دورے کے بعد تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے۔ خوشی ہے اب کابل میں ناظم الامور کی بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ اقدام سے پاک افغان تعلقات مزید بہتر ہوں گے، معاشی تعاون کو فروغ ملے گا۔ ایوان صدر کے مکین کا مفاہمت کا مشورہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں، پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔
जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ और समीना खालिद घुर्की की वफूद के हमरा मुलाकात। वफाकी वज़ीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मिले। सानहाए 9 मई के मजीद 11 मुजरिम जेल में चक्की पीसेंगे। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी को भी सज़ाएँ। मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना हमला केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमों को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। कौमों को मिज़ल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाए, खुद आराम से बैठे हों। ये नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। लिया में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब में कहा, कौमों को बम और मिसाइल नहीं फितने तबाह करते हैं। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए, जो बातों में आ गए वो जेलों में पड़े हैं। आपको लेक्चर देने नहीं, 9 और 10 मई का फ़र्क समझाने आई हूँ। मोटरवे, दिफाई तनसीबात, सड़कें सब आपकी अपनी हैं। कोई कहे आग लगा दो, तोड़ दो, तो आपने ये नहीं करना। चाहती हूँ तमाम बच्चे पाकिस्तान के लिए बुनियानुल मरसूस बने। फील्ड मार्शल को भारत के खिलाफ शानदार फतेह पर सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का लिया में फौरी मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान। बड़ी ईद पर छुट्टियों का बड़ा पैकेज। वज़ीर आज़म की 4 रोज़ की तातीलात की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 6 से 9 जून तक ईद कुर्बान की छुट्टियां होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। फौज का काम मुल्क का दिफा है, अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट। लिखा, फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव और अदलिया 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तासुर दिया गया जैसे मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के जरिए ही मुमकिन है। तासुर दिया गया सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निमटने में नाकाम हो चुकी। हकीकत ये है कोर्ट मार्शल सिर्फ उनका हो सकता है जो आर्मी एक्ट के मातहत हों। कोर्ट मार्शल उन अफराद का हो सकता है जो फौजी जुराइम या अमूमी जुराइम के मुर्तकिब हों। मौजूदा अपीलें विफाकी, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने दायर की। ऐसा मालूम होता है बदकिस्मती से इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। अफसोस है इन मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर दिया। इन हुकूमतों ने गैर संजीदा सियासी नोयत के केसेस के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के मुकदमात कोर्ट मार्शल में नहीं लाए जाते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने का फैसला चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा ने नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस का फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। फैसले में गलती की निशानदही हो जाए तो तस्हीह करना अदालत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तों की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा। लिखा, तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ से बदल दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग से कबल जमा होती है। फैसले में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने भी तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि असल तनाज़ा सिर्फ ये था, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। PTI के हक में मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेरे गौर ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों में ऐसा फैसला दिया जो दरख्वास्त से मुतल्लिक नहीं था। अदालत ने केस में अपने दायराकार से तजावुज़ किया। खबरदार, कम उम्री शादी बड़ा जुर्म।
صدر مملکت نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی کرانے والے نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ بڑی عمر کے مرد کی کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال تک قید بامشقت۔ سینیٹر شہری رحمان کا صدر آصف علی زرداری کو خراج تحسین، کہا کم عمری کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔ صدر مملکت نے دباؤ کے باوجود انسداد چائلڈ میرج بل پر دستخط کیے۔ حج آپریٹرز کی غلطی یا وزارت مذہبی امور کی نااہلی، 67,000 عازمین حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ حکومت عازمین کو حج کے لیے بھجوا سکینہ ذمہ داران کا تعین کیا۔ وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ تقریباً 2 ماہ گزرنے کے باوجود منظر عام پر نہ آ سکی۔ رواں برس صرف 25,698 عازمین نجی اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ IMF کا ڈو مور کا مطالبہ، سولر پینل کے امپورٹ پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز، کہا تمام امپورٹڈ اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق، وفاقی حکومت کی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز۔ سیلیبلز پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی اور سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز۔ 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 15 سے کم کر کے 12.5% ہونے کا امکان۔ وفاقی بجٹ کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ بھارت کے ساتھ تناؤ میں کمی نہیں آئی، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وارننگ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے، مستقبل میں کشیدگی کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اب یہ صرف متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیل سکتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں لڑائی کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک میں فوجی تنصیبات نشانہ بنی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ رہے ہیں۔ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا مگر تناؤ ابھی موجود ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بیک چینل ہے اور نہ ہی غیر رسمی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شنگھری لا فورم پر بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔